बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, बहुत साल पहले एक अहमद नाम का नौजवान मेरे पास आया करता था। इसका घर था बिलालगंज में। बिलालगंज लाहौर का वो इलाका है जो दाता गंज बख्श के मज़ार के बिल्कुल साथ वाक़ है। यहाँ पुरानी मशीनों का और पुराने इंजन का कारोबार होता है। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, ये बच्चा उस वक्त मैट्रिक में था और मैं नवाबख्त में था, फूल मैगज़ीन का एडिटर था। तो ये बहुत रेगुलर आता था और इससे पढ़ने से भी मोहब्बत थी। बिल्कुल खामोश तबाह होता था। कुछ ही महीनों के बाद या अरसे के बाद मुझे लगा कि ये काबिल भरोसा है, तो उसे छोटे छोटे काम भी देने शुरू कर दिए। उस ज़माने में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जब मैं आज भी सोचता हूँ तो बिल्कुल लरज़ जाता हूँ। आज़ाद कश्मीर का एक शहर है बरनाला, वहाँ से एक 9वीं 10वीं की बच्ची घर से भाग के लाहौर आ गई और वो हुस्न इत्तेफाक से सीधी मेरे ऑफिस में आई और उसने आके कहा कि मैं अपना घर छोड़ आई हूँ और ये मेरे ख्वाब हैं, ये मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देते। तो उस ज़माने में ये टेलीफोन वेलफोन तो होते नहीं थे। अल्लाह जाने क्या हुआ, मेरे ज़हन में अहमद आया। मैंने उसे बुला के उसको पैसे दिए और कहा कि ये बच्ची है और ये तुम्हारे पास अमानत है, तो इसको लेके बरनाला छोड़ के आओ। अब ज़ाहिर है ये गुजरात और उससे आगे दीना वीना की साइड से होके फिर कश्मीर में दाखिला। ये उसी वक्त चला गया। अगले रोज़ इसकी वापसी हुई और इसने मुझे वापस आके बताया कि सर मैं उनको उसके घर छोड़ आया हूँ। उसके दरवाज़े पे उनके घर वालों के हवाले किया। वो बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। तो फिर मैंने पूछा कि तुम जाते हुए बस में गया होगे, कैसे बैठे? तो उसने कहा कि सर हमने 2 सीट ली थी और बीच में मैंने अखबार और गत्ता सा रखा हुआ था। मैंने कहा क्यों रखा? उन्होंने कहा सर पता नहीं क्यों रखा, बस मुझे लगा कि आपने मुझे अमानत सौंपी है तो मैं अमानत को महफूज तरीके से घर पहुंचा के आऊँ। और उस बीच में मैं सोचता रहा कि ये सर ने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना, उनके पास तो इतने सारे लड़के काम करते हैं, किसी और को क्यों नहीं चुना? तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी आजमाइश करनी चाहिए कि मैं कैसी जगह पे जा रहा हूँ कि जिसको मैंने जाना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, रास्ते में कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं है। तो मैं उसको छू सकता था, उसके साथ बिल्कुल जुड़ के बैठ सकता था, पर मैंने ये नहीं किया। ख़ातिन हज़रात, इस बात को बहुत साल बीत गए। फिर कुछ अर्सा पहले उस बच्चे से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो वो मेरे गले लगा और रोने लगा। तो उसने कहा कि सर मैं भी वहाँ अपने ख़ानदानी दुकान पे बैठता हूँ और कभी कभी दाता दरबार पे सलाम के लिए जाता हूँ। दाता दरबार की 3-4 अहमियत, कुछ लोग दाता साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। दाता साहब को फौत हुए भी मेरा ख्याल 1000 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। ये 11वीं सदी के बुज़ुर्ग हैं और इनकी 3 या 4 फजीलतें बयान की जाती हैं। पहली फजीलत तो इनकी ये है कि इन्होंने किताब लिखी, कश्फुल माजूब उसका नाम है। और उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था जब मैंने वो किताब देखी। जमात इस्लामी के तब अमीर थे मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, उन्होंने उसका तर्जुमा किया था और मुझको बहुत हैरत होती थी कि एक सियासी और दीनी जमात का सरबरा और उन्होंने एक बिल्कुल अहले तसव्वुफ़ की किताब का तर्जुमा किया था, बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से। एक वो किताब इनकी पहचान बनी जो सदियों से कम 10 सदियाँ गुज़र गई हैं उनको। दूसरा, तसव्वुफ़ या मिस्र के हवाले से इस पूरे रीजन में कहा यह जाता है कि साउथ एशिया में इस्लाम को फैलाने वाले, पहुंचाने वाले, जिसका पैगाम आगे बढ़ाने वाले हज़रत दाता गंज बख्श से अली हजवेरी इनका नाम था। और अबुल हसन बिन उस्मान बिन अली हजवेरी अल गज़नवी भी कहा जाता है। गज़नी में ये पैदा हुए थे और तारीख़ में तो इनको ईरानी मुस्लिम भी कहा जाता है, सुन्नी मुस्लिम ईरान, ये जो उनके साथ लिखा जाता है। तीसरी जो इनकी फजीलत है कि ये लाहौर में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब यहाँ बहुत जो कसरत थी वो हिंदू कम्युनिटी की थी और ये दरियाए रावी के किनारे आके इन्होंने डेरा लगाया और फिर वहाँ अपने हुस्न अमल से और अपनी मोहब्बत से और अपनी फ़िक्र से सब लोगों को धीरे धीरे अपने जैसा बना लिया और इस्लाम का पैगाम फैलने लगा। ये जो इनका मज़ार है, यहाँ लोग खाना खाने भी जाते हैं, साथ मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं, पर उसके बारे में 2-4 ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि वहाँ बाज़ ख़ानदान आते हैं और उनकी बच्चियाँ वहाँ से गुम हो जाती हैं
اور یا تو کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے اچک لیتے ہیں، سم ٹائم اغوا کر لیتے ہیں، یا واللہ عالم بسوا پر کہا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں سنی بھی ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے وہاں ایک اسپیشل ڈیسک بھی رکھا کہ جو گھروں سے بھاگ کے آنے والے لڑکے یا لڑکیاں ہیں وہ چونکہ وہاں کھانا کھانے آ جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے پھر پکڑ لیا جائے اور واپس ان کے گھروں پہ پہنچایا جائے۔ تو ایک ایسی ہی بچی احمد کو بھی ملی جب یہ بھی جوان تھا اور وہ لڑکی بھی خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو میں اپنی دکان پہ لے گیا، دکان بند، باقی سب بازار آلموسٹ بند ہو چکا تھا اور ہم دونوں تھے، اور میرے بس میں تھا کہ میں اس کے ساتھ گناہ کر لیتا، اور وہ مجھے روک بھی نہ سکتی، نہ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی سہمی ہوئی تھی۔ اگر میں ذرا سا بھی اس کو کوئی ترغیب دلاتا، لالچ دلاتا اور اسے آس دلاتا کہ تمہارا یہاں میں کوئی ٹھیا ٹھپا کر دوں گا اور تمہارا کوئی آسرا بن جائے گا لاہور میں، تو وہ ریزسٹ نہ کرتی۔ پھر اس نے کہا سر اس لمحے مجھے برنالہ کا سفر یاد آیا کہ اگر تب جب میں بالکل اوائل عمری میں تھا اور تب میں نے اللہ کا خوف کیا تھا اور اس بچی کو اس کے گھر محفوظ پہنچا کے آیا تھا، تو شاید وہ نیکی تھی جو میرے حق میں لکھی گئی، اور وہ نیکی تھی جس نے مجھے اس بدی سے اور بدکاری سے بچا لیا، ورنہ میں تو بالکل راندہ درگاہ ہو جاتا اور داتا صاحب کہ ہاں میں تو سلام کرنے جاتا تھا، پھر میرے سلام کا کیا بنتا، اور خود اللہ میرے منہ پہ میرے سلام دے مارتا اور مجھے کیسا ایک مسترد شدہ آدمی میں ان میں سے ہو جاتا۔ جب وہ یہ بات بتا رہا تھا تو میں نے اس کو پیار کیا، اسے بٹھایا، اسے پانی پلایا، پھر سے میں نے کہا کہ داتا صاحب کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں انہوں نے ایک عالم کا، ایک ایسے نوجوان کا قصہ لکھا ہے کہ جو اس عہد میں نیشا پور کا تھا، نیشا پور میں وہ پیدا ہوا، نیشا پور میں وہ جوان ہوا، اور وہیں اس نے نہ صرف علم حاصل کیا اور وہیں پہ وہ معروف بھی ہوا۔ تو ہوا یہ کہ اس کو اپنی ایک کنیز پسند آ گئی، اپنی تھی یا کسی اور کی تھی، وہ اس پہ بالکل عاشق ہو گیا، اور جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لٹو ہو گیا، دیوانہ بالکل ہو گیا، اور اسی کے بارے میں سوچتا، اسی کے بارے میں خواب دیکھتا، اسی کے بارے میں دعا کرتا۔ اور یہ جو نیشا پوری صاحب تھے، ابو حفظ ان کا نام تھا، ابو حفظ نیشا پوری۔ تو علی حجویری صاحب نے اس کا قصہ لکھا ہے کہ جب یہ اپنی محبت کے عروج پہ تھا تو اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تمہیں وہ لڑکی یا کنیز نہیں ملنے والی، تم ایسا کرو، نیشا پور کا ایک محلہ ہے، وہاں پہ ایک یہودی رہتا ہے، سیستان اس محلے کا نام ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے کوئی تعویذ کراؤ، کوئی وہ جو جادو ٹونا اس کو آتا ہے، جا کے اس سے مدد لو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، تو ممکن ہے اس زمانے میں اسی سے ملتا جلتا کوئی جملہ کہا جاتا ہوگا۔ تو ابو حفظ صاحب اس کے پاس پہنچے اور جا کے اپنا حال دل سنایا۔ اس یہودی جادوگر نے یا وہ جو عملیات کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ ہاں تمہارا کام ہو سکتا ہے، پر ایک میری شرط ہے، اور یہ شرط میرے عمل کی بنیادی وجہ ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اگلے 40 روز تمہیں اپنے رب کا انکار کرنا ہے، تمہیں اپنے رب کی نافرمانی کرنی ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھنی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو محبت ہے یہ اتنی اندھی تھی کہ ابو حفظ صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اوکے میں تمہاری چاروں باتیں مانوں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا، اس سے محبت نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، اور کوئی نیکی بھی نہیں کروں گا۔ تو وہاں سے واپس آ گئے۔ 40 دن اسی عالم میں گزرے، نہ وضو نہ نماز، کوئی نیکی نہیں کی۔ 40 دن جب بعد گئے تو اس یہودی عالم نے، اس جادوگر نے اپنا عمل کرنا شروع کیا۔ جب عمل مکمل اس نے کیا تو اس نے کہا تمہارا کام نہیں ہو سکتا، چونکہ تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، اور وعدہ یہ تھا کہ تم نہ اللہ کو مانو گے، نہ اس کی محبت کرو گے، نہ عبادت کرو گے، نہ نماز پڑھو گے، اور کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے۔ تو ابو حفظ نے کہا کہ میں نے تو نہیں کی، میں نے 40 دن وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، یہ وقت مجھ پہ اتنا گراں گزرا، اتنا برا گزرا کہ ساری عمر کا میں اس چیز کا قائل اور میرا معمول تھا، پر میں نے ترک کر دیا اس کنیز کے لیے، اور میں بھلا کیوں کرنے لگتا۔ تو اس نے پوچھا کوئی تو ایسی نیکی ہوگی جو تم نے کی ہوگی۔ تو علی حجویری صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے سوچا اور کہا ہاں نیکی تو میں نہیں کہتا اس کو، میں آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پاؤں کے ٹھوکر سے دور کر دیا کہ ایسے کوئی اللہ کی مخلوق کسی کا بے دھیانی میں پاؤں ٹکرائے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔
تو جس لمحے اس نے اپنی بات مکمل کی تو یہودی جادوگر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، وہ خدا جس کا تو 40 دن تک منکر رہا، تو نے اس کی عبادت نہیں کی، 40 دن تک تو اس سے دور رہا میرے کہے پہ ایک عورت کے لیے، اور تو نے اس کی نافرمانی کی، تو نے اس کے احکام سے بھی روگردانی کی، پر اس کا دل دیکھ کہ اس نے تیرے 40 دنوں کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کیا اور تیری ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو میری مان، تو اس سے دور نہ ہو، تو اس عورت کے چکر سے نکل جا، تو اس جسم کے وجود سے اور گناہ کے چکر سے نکل جا اور واپس پلٹ جا۔ خواتین حضرات، جب میں احمد کو یہ بات بتا رہا تھا، میں سچ کہوں تو کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا جو انسان کسی لمحے میں بھیگ جاتا ہے اور آپ کسی اور ہی ٹرانس میں چلے جاتے ہیں۔ ہم دونوں اس لمحے بالکل خاموش تھے، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں اور میری آنکھیں بھی بند تھیں۔ ہماری زندگیوں میں کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے دھیانی میں کوئی نیکی ہو جاتی ہے جس کو ہم نیکی تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے، پر وہ کیا شاندار رب ہے، کیا عمدہ، کیا مہربان رب ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کی ساری کوتاہیاں، ساری کمیاں، کجیاں جن کا ڈھیر ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، وہ سب پہ صرف نظر کرتا ہے۔ وہ ان پہ جیسے کپڑا اور چادر رکھ دیتا ہے اور ہماری کسی چھوٹی سی نیکی کو ہمارے لیے اتنے بڑے اجر کا باعث بنا دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو میرا دل پوری محبت سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک لفظ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے قریب جانے کے لیے اور اس کی رحمتوں کو اور اس کے کرم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اندر سے تو ہم سارے لالچی ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ جتنی کمیاں، کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، پر کتنا شکر ہے کہ ہمارا رب اس پہ چادر اور کپڑا ڈالے رکھتا ہے، ہماری کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے منکشف نہیں کرتا، پر ہماری کوئی ذرا سی نیکی ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور خود بھی مہربانی کے ساتھ اس کو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب پہ ہمیشہ مہربان رہے، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو ایسے ہی معاف کرتا رہے اور ہماری کسی چھوٹی سی نیکی کو، کسی چھوٹی سی بے دھیانی میں کی ہی خیر کو بھی ہمیشہ قبول کرتا رہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی کرے، اور آخرت میں جب وہ ہم کو دیکھے اور ہم اس کو دیکھیں تو وہ خوشی کا لمحہ ہو، وہ سکھ کا لمحہ ہو، وہ کامیابی کا لمحہ ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔